اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں. جسٹس صاحب ہے اور ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے. اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم کورٹ کا راستہ بھی جانتے ہیں. ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سب مل کے پٹیشن کر سکتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ اس پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس پوزیشن پہ جانا پڑے. دوسرا میں چاہ رہا تھا, میں نے ابھی جتنا بھی ہمارا سندھ حکومت چلا ہے اس میں میرا اتنا دلچسپی نہیں رہا کہ آفیسرس کا کون ہے, کہاں کون پوسٹ ہوا ہے, اور پھر جب حکومت بنتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے. اس ٹائم پہ ہم لگا دیتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے, کون لائق ہے, کون نالائق ہے. آپ سب میرے آنکھ ہیں, میرے کان ہیں, آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ نچلے سطح سے لے کے مطلب آپ کی یونین کاؤنسل سطح تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, آپ کے ڈسٹرکٹس میں جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, آپ کے یہ پروونشل لیول پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتہ چلے گا. میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں کہ آپ یہ عوام کا کام کر دیں, آپ یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن حل کریں, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ میں ان سے ملتا نہیں ہوں. کام سب مجھ سے لیتے ہیں بعد میں. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جائزہ لیں کہ کون اچھے آفیسرس ہے, کون کرپشن میں انوالو نہیں ہوتے ہیں, اگر کرپشن میں کون انوالو ہے وہ لوگ کون ہیں, تاکہ اگلی بار جب آپ حکومت بنتا ہے تو پھر میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنیں کہ کون کس کا جو طریقہ کار ہے, جو رویہ ہے وہ صحیح ہے اور کس میں غلط. اور یہ پیغام پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جہاں تک کرپشن کے سوالات, آپ سب نے شکایت کی کہ وسائل کم, اگر ان کم وسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو نقصان ہوگا اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ خود انوالو نہ ہو جائیں کسی غلط کام پہ, ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرم پیریڈ میں وہ کوئی مزہ کر سکتے ہیں اور بعد ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور ہوں. یہ سب سے بڑا ناانصافی, ہم بڑا مشکل سے, مجھے پتا ہے کس طریقے سے میں نے پوری دنیا گھوم کے اپنے خلاف متاثرین کے لیے پیسہ کمایا. مجھے پتا ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وفاقی حکومت سے جو میں خود حصہ تھا, میں وزیر خارجہ تک, کتنا مشکل تھا ان سے یہ اسکیمز نکالنا. تو آپ نے اب انشور کرنا ہے, آپ خود جا کے دیکھیں. میرے جو گھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے, وہ صحیح چل رہا ہے, آہستہ ہو گیا ہے. آپ کو مسلسل اس پہ چیک رکھنا چاہیے. جو باقی آن گوئنگ اسکیمز ہیں جو چلتے آ رہی ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزٹ کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے, کہاں 2 نمبر چل رہا ہے. یہ آپ کا ذمہ داری ہے, آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ پورا کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رٹ قائم کریں. یہ بہت ضروری ہے. آخری بات, جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آ جائیں. باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں تو تب تک چلے ہم مانتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز تب ہو گئے, تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ دینے میں. تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے, ہم کیسے الیکشن کریں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے. اب اس حالات میں ان سب کو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں
اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش، ان کا کارکردگی ان کے سامنے پیش، ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں. اس ایشو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے الیکشن ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن اپنا الیکشن کمشنر صاحب سے نہیں ملتا. اسی سلسلے میں ہمارا 18 اکتوبر کا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب واپس آئی تھی اور کارساز پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا اینیورسری آ رہا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں 18 اکتوبر کو ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا، آپ اپنے ڈسٹرکٹ اپنے جو ایکسپیکٹڈ ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز جو خواہش مند ہیں ٹکٹس کے، ان کے ساتھ مل کے میرے بلدیاتی نمائندے مل کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم 18 اکتوبر کا جو ایونٹ ہے وہ منائیں گے. وہ نہ صرف سندھ میں ہوگا، سارے صوبوں میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں یہ ایونٹ منایا جائے گا. اور میں میں یہ ویڈیو لنک کے تھرو میں کسی ایک جگہ تو ضرور موجود ہوں گا. باقی پھر میں ویڈیو لنک کے تھرو چاہوں گا کہ میں سارے ڈسٹرکٹس میں نہ صرف خطاب کروں بلکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے کا راہ عمل ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں. اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں. تو آپ کا پہلا جو اس سلسلہ میں جو آپ کے لیے ٹیسٹ ہوگا، ایک امتحان ہوگا، وہ ہمارا 18 اکتوبر کا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے اس کو ہم منانے جا رہے ہیں. کارساز کی جو واقعہ ہے اس کی یادداشت میں وہ منانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پاکستان کی. بلاول بھٹو سندھ کے بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کریں. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نمائندے چیف الیکشن کمشنر اور نگراں وزیر اعلیٰ کو خط بھیج رہے ہیں. بلدیاتی نمائندے خود جائزہ لیں کہ کون سے اچھے افسران ہیں. ترقیاتی اسکیموں کو روکنے پر الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ اٹھائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ حل نہ ہوا تو عدالتوں کا راستہ اختیار کریں گے. کرپشن برداشت نہیں کروں گا. کرپشن سے عوام کا نقصان ہوتا ہے. عوامی مسائل کا حل ترجیح ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں وفاق اور صوبوں کی ترقیاتی اسکیمز جاری رہیں. تمام بلدیاتی نمائندوں کی شکایات ہیں کہ وسائل کم ہیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن وقت پر ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی سے امید رکھنا. دوسری طرف ہمارے معاشرے میں تقسیم، نفرت کی سیاست اس قسم کا صورتحال بن چکا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کسی معاشرے کو چلانے کا، کسی ریاست کو چلانے. اس بحران کا بھی حل قائد عوام کا دیا ہوا ایک ادارہ ہے. قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ تیرا نہ میرا، ہم سب کا پاکستان. اور ہم نے دکھانا ہے کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم کسی ایک مخصوص طبقہ کا نہ کسی ایک مخصوص حصہ کا نمائندگی کرتے ہیں. ہم اس اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا نمائندگی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے. اور جب ہم مل کے محنت کریں گے تو جیت ہماری ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. میں چاہوں گا کہ یہ جو ان کے الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر سندھ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ آپ کا ڈیلیگیشن اور میرے جو صوبائی تنظیم ہے خورو صاحب بھی ساتھ ہو اور سابق جو وزیر اعلیٰ ہے ہمارا مراد علی شاہ صاحب، وہ بھی آپ کے ساتھ جائے، وہ میرے نمائندگی کرے، آپ اپنے علاقے کی نمائندگی کرے، دونوں سے بات کریں، الیکشن کمشنر سے، چیف منسٹر صاحب سے، اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں یا کتنے آپ کے مسئلے حل ہوئے ہیں. اگر نہیں تو ہم عدالت کے راستے بھی جانتے ہیں، اگر وہاں سے بھی نہیں ہم سطح کی سیاست بھی جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ہم اپنے حق اگر ہم نے لینا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہمارا رابطہ ہوتا رہے گا اور امید ہے نیکسٹ ٹائم جب ہم ملتے ہیں آپ کے تھوڑے مسئلے کام ہوئے ہوں گے. میں لک فارورڈ کے 18 اکتوبر پہ کارساز کے موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بات ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سندھ کے بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن وقت پر ہوں. پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے. کچھ جماعتیں حلقہ بندیاں تو کچھ جماعتیں موسم کی بات کرتی ہیں. جب تک الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان کی عوام دیکھ لیں ان کے احتساب سے کون بھاگ رہا ہے. کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہے. غیر قانونی کام اور حوالہ ہنڈی پر اب ریاست سختی سے نپٹے گی. آرمی چیف کی واضح ہدایات ہیں. اسمگلنگ میں ملکاروں کا کورٹ مارشل ہوگا اور جیل بھی جائیں گے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس. کہا افغان ٹریڈ کے نام پر تجارت کم، اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی. یہ کہنا غلط ہوگا. اسمگلنگ میں سیکیورٹی اہلکار ملوث نہیں کیونکہ اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں ٹرکوں سے ہو رہی تھی. فوج کا احتساب نہ صرف یہاں بلکہ 9 مئی کے واقعات میں بھی دیکھا. ٹریڈ کے نام پر ٹریڈ کم اور اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی. لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں. اب اسٹیٹ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی. سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ، یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی، تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ اونٹوں پہ نہیں ہوئی، ٹرکوں پہ ہو رہی تھی. انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا. نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے. فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی. ضرور میں مصدوم کے حوالے سے بتاتا چلوں اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہے. اس سے پہلے بلوچستان میں بڑے واقعات ہوئے ہیں جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ روک صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ انکریجنگ ہے. میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آ گئے جب ان کا بدترین مخالف ادھر وزیر اعظم. تفتیشی اداروں نے ہنگو تھانے کی مسجد میں خودکش حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. تفتیشی ذرائع کے مطابق داعش نے TTP کے ذریعے سب کچھ کیا. دونوں خودکش بمبار افغان تھے. رپورٹ کے مطابق دونوں حملہ آوروں کے فنگر پرنٹ نادرا کے پاس میچ نہیں ہو سکے. خودکش حملہ آور کی موٹر سائیکل میں بھی بارودی مواد نصب تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے دھماکہ تھانے کے مین گیٹ اور ساتھ ہی مسجد کے اندر بھی ہوا. مین گیٹ پر ایک جلی ہوئی لاش اور جلی ہوئی موٹر سائیکل ملی. دونوں خودکش حملہ آور موٹر سائیکل پر مین گیٹ کے قریب پہنچے. دہشت گردوں کی مشکوک حرکات کو چند لمحے پہلے سنتری نے محسوس کیا. ایک کا سنتری سے سامنا ہوا تو اس دوران دوسرا تھانے میں داخل ہو گیا. حملہ آوروں نے موٹر سائیکل پر انجن اور چیسز نمبر TS کے ذریعے ختم کر دیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی ضمانت کی 9 درخواستیں بحال کر دی. ٹرائل کورٹ کا عدم پیروی پر درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار. ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کی درخواست سے ضمانت کی. ان کیمرہ سماعت کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کو بدھ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. چیئرمین PTI کی ضمانت کی 9 درخواستیں بحال. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو درخواستیں دوبارہ سننے کا حکم. عدالت نے ٹرائل کورٹ کا عدم پیروی پر درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلے میں کہا ٹرائل کورٹ تمام درخواستیں دوبارہ سنیں. 6 درخواستیں سیشن کورٹ اور 3 ATC نے خارج کی تھیں. سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کی درخواست ضمانت کی. ان کیمرہ سماعت کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ کارروائی پبلک ہونے سے کچھ ملکوں سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سماعت ان کیمرہ ہوتی ہے یا نہیں یہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے. عدالت کی کارروائی براہ راست بھی ہوگی. ابھی اس پر کمیٹی کام کر رہی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں چالان جمع ہونے کے بعد چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کو 4 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. فریقین فیض آباد دھرنا کیس میں مزید حقائق واضح کرنا چاہیں تو ایک اور موقع دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے 28 ستمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. بعض لوگوں نے عوامی سطح پر کہا کہ ان کا موقف سنا ہی نہیں گیا تھا. جو بھی موقف پیش کرنا چاہے بیان حلفی کے ذریعے کر سکتے ہیں. 27 اکتوبر تک
آئندہ سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ وقت گزرنے کے باوجود نظر ثانی درخواستیں کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئیں؟ نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کے لیے ایک ساتھ متعدد متفرق درخواستیں کیوں دائر کی گئیں؟ کیا آئینی و قانونی اداروں کا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ آزادانہ ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں نے آزادانہ طور پر نظر ثانی دائر کی؟ کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا ہے؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا؟ عدالت نے حکم نامے میں لکھا کہ بعض لوگوں نے عوامی سطح پر کہا کہ ان کا موقف سنا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ موقف عدالت کے لیے حیران کن ہے۔ جو بھی موقف پیش کرنا چاہے بیان حلفی کے ذریعے 27 اکتوبر تک کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی آئندہ سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل صبح 9:30 بجے ہوگی۔ سرکاری ٹی وی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کیے جانے کا امکان ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ پہلے سی بی ایمز کے بعد محمد علی دورانی نے مفاہمت کا دوسرا فارمولا پیش کر دیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ بلدیاتی انتخابات بھی ساتھ کرانے کی تجویز دے دی۔ اے آر وائی سے خصوصی گفتگو میں بولے ایسا کرنے سے دھاندلی نہیں ہو سکے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، عدالتی معاملات عدالتوں میں ڈیل ہوں یہ بھی طے ہو گیا ہے۔ واضح کر دوں اب کسی کی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اوورآل ماحول میں دیکھیں اس 15-20 دن کے اندر ملک کے ماحول میں ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ اب لوگ ٹکراؤ اور نفرت کے بجائے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں سب مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کی انہوں نے بات کی۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو شدید رویے اختیار کر رہی تھی انہوں نے بھی اپنے رویوں میں ایک نرمی کا رجحان۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ خان صاحب بھی ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ پھر یہ بھی تھا کہ بھی جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ڈیل ہوں، وہ بھی ہو گیا۔ فلاں کو الیکشن سے نکال دیا جائے، فلاں نے یہ کیا، اس کو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے سارے۔ لڑائی اب نہیں ہوگی، میں آپ کو بتاؤں۔ سیاسی ذہن یہ چاہ رہے تھے، وہ غیر جانبداری ثابت کرنا چاہتی ہیں، ان کو وہ جانبدار بنانا چاہ رہے تھے اپنے انٹرسٹ میں۔ وہ گیم اب ختم۔ اب میاں صاحب کو میں نے پیغام دیا کہ جی اس وقت آپ مہربانی کریں کہ ٹکراؤ کا بیانیہ اختیار نہ کریں۔ انہوں نے مہربانی کی جلد از جلد فیئر فری الیکشنز جو ہے اس کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ جتنی مدت کی صوبائی حکومت ہوتی ہے 5 سال، اتنی مدت کی قومی حکومت ہوتی ہے، اتنی ہی مدت کے بلدیاتی انتخابات کا جو عمل ہے وہ بیک وقت ہو۔ انتخابات میں کوئی بھی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ سمپل آرڈیننس کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ الیکشن بالکل لیٹ نہیں ہوں گے۔ کتنے پولیٹیکل لوگوں سے بات، سب نے اس کے اوپر اپنی اطمینان شوق کا اظہار۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر نگراں حکومت گیس مہنگی کرنے پر مجبور۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے گیس کے ریٹ 45% بڑھانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ گیس کے ریٹ میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ گیس صارفین سے اکتوبر تا دسمبر بلوں میں جولائی تا ستمبر کے واجبات وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی، پی ٹی ایم کی ایک اور سیاسی چال، بجلی کے بعد عوام ہوں گے گیس بلوں میں بھی نڈھال۔ آئی ایم ایف نے گیس نرخ 45% بڑھا کر 435 ارب روپے جمع کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہونا تھا، لیکن بچی کچی ساگ بچانے کے لیے پی ڈی ایم حکومت جاتے جاتے فیصلہ مؤخر کر گئی۔ اب اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا جب انہیں گیس کے بھاری بھرکم بل بھرنا پڑیں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے مطالبے پر نگراں حکومت گیس مہنگی کرنے پر مجبور ہے۔ صارفین اکتوبر سے دسمبر کے بلوں میں جولائی سے ستمبر کے واجبات ادا کریں گے۔ گیس کے ریٹ میں اضافے کا اطلاق بڑے گھریلو صارفین پر ہوگا۔ گیس کمرشل صارفین، تنور اور ہوٹلوں کے لیے گیس مہنگی ہو جائے گی۔ صنعتی صارفین، کھاد کارخانوں، اسٹیل انڈسٹری کو بھی گیس کے اضافی بل ادا کرنے ہوں گے۔ چھوٹے صارفین کے لیے گیس مہنگی نہیں کی جائے گی۔ ملک بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ لیسکو ریجن میں مزید 588 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ گجرانوالہ اور چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج اور گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری، جرمانے، مقدمات اور گرفتاریاں۔ لیسکو کے 5 اضلاع میں آپریشن کے 25ویں روز 588 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ 258 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے۔ پکڑے گئے کنیکشنز میں 1 زرعی، 17 کمرشل اور 570 ڈومیسٹک ہیں۔
गुजरावाला में मजीद 37 बिजली चोर पकड़े गए। तादाद 1294 हो गई। तमाम बिजली चोरों पर 11 करोड़ 67 लाख रुपए जुर्माने आए और मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। चिन्योट में अब तक 222 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। बिजली चोरों पर 5,91,804 यूनिट चार्ज करके 34,60,951 रुपए की रिकवरी कर ली गई। टिब्बा सुल्तानपुर में 170 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 25,58,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भत्ताखोरी के 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता शहरी से भत्ता तलब किया गया था। मजीद जानते हैं SSP SIU जुनेद शेख के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ। मुलव्विस 2 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। इस वक्त SSP SIU हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है खुद बिल्डर हैं और उन्होंने जो है दूसरे अपने ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए दुबई से कॉल करवा कर वहाँ पर अपना बंदा बिठा के जो है यहाँ पे भत्ता तलब किया था, जो कि 1.5 करोड़ और लैंड रोवर गाड़ी थी। तो इनमें से हमने इनके सरगनों को तो गिरफ्तार कर लिया। कुल 7 मुल्ज़मान हैं और ये नेटवर्क जो है पिछले 1 साल से जो है एक्टिव है। जिस शख्स से भत्ता तलब किया था तलहा, ये भी इनका साथी था। हुनैन जो है वो उसका जानने वाला था तलहा का। तो हुनैन ने फिर जो है इनको बताया कि इसके पास इतनी रकम है, तुम लोग इतनी जो है डिमांड करो। जैसा इन्होंने बताया मुल्ज़िमान दुबई के नंबर से ये कॉल करते थे। पुलिस ने ट्रेस किया और इस वाक़े में मुलव्विस जो 2 मुल्ज़िमान हैं इन्हें गिरफ्तार किया। और ये बताया जा रहा है जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं वो बिल्डर्स हैं और मज़ीद तफ्तीश जो है उस हवाले से की जा रही है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, वर्ल्ड कप के आगाज का बेचैनी से इंतजार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे। माइकल वॉन से कबल कई साबिक और मौजूदा खिलाड़ी भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की पेशगोई कर चुके हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ्फुज़ात थे, मुझसे राय नहीं ली गई। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाह-उल हक ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। बोले, वर्ल्ड कप में कुछ 19-20 हुआ तो चेयरमैन ही जवाब देंगे। टीम बनाने में चेयरमैन ने ही सिलेक्शन कमेटी को भरपूर सपोर्ट किया। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले से डिसाइडेड था, प्रीवियसली इन्होंने किया था टीम मैनेजमेंट के साथ मिलके। हमारा कोई इनपुट नहीं है, बेसिकली सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की टीम है। सपोर्ट किया है चेयरमैन साहब ने, इस जवाब भी वही देंगे। एशिया कप में जब से इंडिया से मैच हारे हैं उसके बाद से ऑफ ट्रैक हो गई। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, बॉलर्स का नए बॉल का इशू भी है। पहले 1-2 मैच थोड़ा सा भी आप अंडर प्रेशर हो गए, कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो, जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। भारत नहीं जा सकते तो क्या हुआ, पाकिस्तान में रहकर ही अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड कप की स्टार नेशन जर्सी क्रिकेट फैंस बन गई। लाइट हाउस की मार्केट में जर्सी मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी अली। वर्ल्ड कप का बुखार जो है हर तरफ फैल चुका है। जब हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो ग्रीन जर्सी की डिमांड जो है बढ़ती चली जाती है। वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है तो हर कस्टमर की एक ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप की टी शर्ट लाजमी लें हम। तुम्हारी दुआएं ये कि पाकिस्तान टीम जीते और ज्यादा से ज्यादा शर्ट सेल आउट हो। तो उसी पाकिस्तान इंडिया का मैच आने वाला हो तो फिर तो हर बच्चा कहता कि हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना, शर्ट चाहिए हमें। क्रिकेट फैन से भी बात करते हैं, जर्सी लेके यहाँ पे मौजूद हैं। अहमदाबाद हो या हैदराबाद हो, कहीं पर भी हो, हमारी टीम में इस वक्त खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। मैं पाकिस्तान का फैन हूँ तो उनके क्रेज में मैंने ये शर्ट और कैप ली है। जो लोग इंडिया तो नहीं जा सकते वो यही कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट फैंस की यहाँ पे ग्रीन जर्सी पहन के वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। हर किसी की यही दुआ है कि इस मर्तबा वर्ल्ड कप पावर 11 टीम जो है वो जीत कर वतन वापस लौटेगी। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डच साइंसदानों ने पाकिस्तान में 48 घंटे में जलजले की पेशगोई की है। नेदरलैंड्स के सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने चमन की फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर जलजले का रीजन करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में आइंदा 2 रोज में ताकतवर जलजला आ सकता है। शिद्दत 6 या जायद हो सकती है। डच साइंसदान ने तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में भी जलजले की पेशगोई की थी जो दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है जलजला कब और कहां आएगा पेशगोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर लगारी का कहना है 2 बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं जो सोमयानी से पाकिस्तान के शुमाली इलाके तक फैली हुई हैं। इन बाउंड्री लाइन में किसी भी मकाम पर जलजला आ सकता है लेकिन इसकी पेशगोई मुमकिन नहीं है। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस पर इंतजामिया की तवज्जो कम हो गई। मरम्मत के काम बरवक्त न होने से खराब बरकी जीने शहरियों के लिए अजियत का सबब बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब।
گرین لائن بس منصوبہ کراچی کے شہریوں کو جدید اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کر رہا ہے۔ گرین لائن بس سروس کو استعمال کرنے والے خواتین، بچوں، بوڑھوں اور معذور افراد کے لیے برقی زینے اور لفٹ بھی نصب کی گئی تھیں، لیکن بیشتر اسٹیشن پر برقی زینے کام نہیں کرتے۔ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، بزرگ آتے ہیں یہاں پر ضعیف ہوتے ہیں، پیروں سے چلا نہیں جاتا، لفٹیں چل نہیں رہی ہوتی، یہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ رسبیلا اسٹیشن پر تو برقی زینہ سرے سے موجود ہی نہیں، یہاں بجلی کی سیڑھی لگی ہوئی نہیں ہے، جہاں لگے وہاں پہ کام نہیں کرتی۔ نمائش اسٹیشن پر لفٹ کی سہولت ہی دستیاب نہیں ہے۔ گرین لائن بس سروس کراچی کے شہریوں کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن چند اسٹیشن کے اوپر خراب برقی زینوں اور لفٹ کی وجہ سے یہ نعمت معذور افراد، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ صادق آباد کے شہری کا کارنامہ، گھر میں اہلیہ سے مل کر جدید بایو فلاک فش فارمنگ شروع کر دی۔ بایو فلاک مچھلیاں لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھرپور اور منافع بخش ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد حسین۔ کی افزائش کریں، توانائی سے بھرپور صحت بخش مچھلیاں کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ منافع بھی کمائیں۔ بایو فلاک فش فارمنگ مچھلیوں کی افزائش کا جدید اور آسان طریقہ ہے۔ صادق آباد کے رہائشی فضل الرحمان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر 150 مچھلیوں سے فش فارمنگ کا آغاز کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے کامیاب اور منافع بخش کاروبار بن گیا۔ میں نے اس میں جب کامیابی حاصل کر لی تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے پاس 9 ٹینک لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جدید فارمنگ ہے جس میں کم انویسٹمنٹ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شہری بھی فشنگ کے اس جدید طریقہ کار کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ اس میں جو پروفٹ کی ریشو ہے نا وہ 35% ہے۔ اگر آپ 100 روپیہ لگاتے ہیں تو آپ اس میں سے 35 روپے جو ہے نا اس میں سے بچا لیتے ہیں۔ ایک خاص ٹمپریچر میں افزائش پانے والی یہ مچھلیاں خواتین بھی گھر میں بآسانی پال کر باعزت روزگار کما سکتی ہیں۔ خواتین بہنوں کے لیے یہ پیغام یہ بآسانی اپنے گھر میں آسان چھوٹے سے لیول سے شروع کر کے اچھا خاصا منافع کما سکتی ہیں۔ یہ فش فارمنگ کا وہ جدید طریقہ ہے جس کی مدد سے 1 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں جتنی مچھلیاں پالی جاتی ہیں وہ ایک ٹینک میں تیار ہو جاتی ہیں۔ زاہد حسین، ARY نیوز، صادق آباد۔ لاہور میں 11ویں ویمن ویکسنیٹ 2023 نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں شریک خواتین نے حکومت اور USAID کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کریں الماس احمد خان۔ سینٹر لاہور میں ہونے والی نمائش کا انعقاد ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیا، جس کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے میں مدد فراہم کرنا اور معاشرے کا فعال رکن بنانا ہے۔ 50% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی جو ہے نا عورتوں پر محیط ہے، تو اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کو فعال رکن بنایا جا سکے۔ خیبر پختونخوا سے آئی خواتین انٹرپرینیور نے نمائش میں روایتی لیدر گارمنٹس، خالص شہد، ڈرائی فروٹس، کھانے پینے کی اشیاء، جیولری اور دیگر اشیاء سٹالز پر شوکیس کی۔ میں چترال سے ہوں نا، ہمیں بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ یہاں پہ ہم ڈسپلے کریں، اپنے کرافٹ کو کے بارے میں بات کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے ابھی کے ٹائم میں، اور اکانومی کو صرف میل سپورٹ نہیں کر سکتے جب تک ویمنز کام نہیں کرنا شروع کریں۔ اس نمائش میں 300 سے زائد کاروباری خواتین نے اپنی مصنوعات کو شوکیس کیا۔ کیمرامین وارث جمال کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ اور خبر ہے سوات سے، جہاں چار باغ کے مقام پر ضلعی انتظامیہ نے خواتین کو کرکٹ میچ کھیلنے سے روک دیا۔ مقامی عمائدین کی مداخلت پر DSP اور اسسٹنٹ کمشنر نے میچ رکوایا۔ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، اس لیے میچ منسوخ کیا، یہ کہا گیا ہے۔ چیئرمین تحصیل کونسل چار باغ کی جانب سے گلکدہ اور کانجو کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان یہ میچ ہو رہا تھا۔ شہزاد عالم سے مزید جانتے ہیں۔ شہزاد، بتائیے کیا معاملہ ہے، یہ کیوں روکا گیا؟ یہ بالکل اس طرح ہے کہ سوات کے چار باغ اسپورٹ کمپلیکس پر وہاں پر خواتین کی جانب سے ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا خواتین کا، جس کے لیے آج ان کے درمیان جو 2 خواتین ٹیمیں تھیں ان کے درمیان میچ کھیلا جا رہا تھا کہ اس دوران تحصیل چیئرمین احسان اللہ AC چار باغ اور DSP چار باغ انور خان گراؤنڈ پہنچ گئے اور انہوں نے خواتین کو ٹورنامنٹ کو میچ کھیلنے سے روک دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پر میچ کھیل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے جو وہاں پر آئے ہوئے تماشبین تھے، جو شائقین تھے، ان میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا تھا، ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا اس کو جاری رکھا جائے۔ جی بہت شکریہ شہزاد عالم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔